اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وانا کلنا کل محمد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو چینل یلتقیان پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان عمار یاسر علی رضائی۔ ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا تعلق اس ہستی سے ہے جو ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین اور سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 7 ذی الحج 114 ہجری امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت کے مطابق منصب امامت پر فائز ہوئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور اوصاف زندگی کے ہر شعبے میں ایک معیاری حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نوع انسانی کے لیے پروردگار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نمونہ کامل بنا کر پیدا کیا۔ آپ کی صفات بہت ذکر کی گئی ہیں، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جن کی طرف مورخین نے اشارے بھی کیے ہیں، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہمان نوازی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پروردگار کی راہ میں خیر و خیرات اور مخفی طور پر غرباء کی مدد کرنا اور ان کی احوال پرسی کرنا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اسی تناظر میں ہماری بحث کا موضوع جو ہے وہ سیرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور ہم نے اس موضوع کی وضاحت کے لیے ایک خاص مہمان کو دعوت دی ہے، جن کا تعلق حوزہ علمیہ آشتیان سے ہے، آغا قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین آغا تقی جعفر الحسینی۔ تو آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے خصوصی مہمان سے آشنا کرواتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آغا، سب سے پہلے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے ہمیں کچھ وقت کی گھڑیاں عنایت فرمائیں۔ تو آغا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہے، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ وجود مبارک امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تولد سے لے کر شہادت تک اور منصب امامت جو ان کا مدت امامت ہے، تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا روحی و ارواح العالمین التراب المقدم الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بھائی یاسر رضائی صاحب کا کہ انہوں نے بندہ حقیر کو خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو آج کا بہت اہم موضوع ہے، اہم کے ساتھ توجہ طالب بھی ہے۔ اس میں بہت بڑے آج کے موضوع میں ذخیرہ خیز مواد موجود ہیں، بس کوشش کرنی چاہیے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ بندے کو مطالعات کی صورت میں توجہ ہونی چاہیے۔ خداوند کریم فرماتا ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا۔ اب اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے سلسلہ امامت خدا سے ہوتا ہے، بالکل، یعنی امام بنانا یہ کار خداوندی ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ آگے خداوند کریم فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں کار خیر
نماز انجام دینے کی، نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وہی کی ہے۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہی ہمارے بندے ہیں، وہی ہماری عبادت کرنے والے ہیں۔ آج کا دن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع کے حوالے سے ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی کائنات و آدم و عالم میں مشہور و معروف و اہم ہستی ہیں کہ جنہیں ہر سکول آف تھاٹ اپنا امام مانتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہیں کائنات و آدم و عالم میں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام و امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ان دو اماموں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ تاریخ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ان دو معصومین نے زندہ کیا ہے۔ اگر یہ دو باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعاً اپنے اپنے دور میں ضرور ایسے کام کیے ہیں جو کہ تاریخ اسلام کے لیے الگو ہے، اسوہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ دو معصومین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے قوم کو بیدار کیا ہے، قوم کے اندر انسان و اسلام شناسی کا درس دیا ہے۔ اسی اسلام اور انسان کو ان صادقین نے، مثلا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاریخ اسلام کو ارتقاء اور ارتفاع تک پہنچایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی ولادت سن 83 ہجری میں ہوئی اور 17 ربیع الاول تھا، اور امام کی شہادت 141، کچھ روایات کہتی ہیں، کچھ کہتے ہیں 143 روایات میں امام کی شہادت ہوئی۔ امام کا سلسلہ امامت تقریباً 34 سال تک گیا۔ 18 سال امام نے بنو امیہ کے دور میں امامت کی اور 16 سال امام نے بنو عباس کے دور میں امامت کی۔ یہ دو اہم ادوار تھے امام کی زندگی میں۔ جزاک اللہ آغا، پروردگار آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے بہت ہی عمدہ وضاحت کی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ تو اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ شیعہ کو پیروئے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ جبکہ دوسرے بھی ائمہ تھے، تو شیعہ کو فقہ محمدی یا فقہ حسنی، فقہ حسینی یا فقہ علوی کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں آپ۔ یہ بہت پیارا آپ کا سوال ہے۔ یہ سوال اتنی اہم ہے کہ اسے ہم سب کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، آئین اسلام، اس کو سب سے پہلے لاگو کرنے والی ذات، جاری کرنے والی ذات، ان کے امر سے یہ جو آگے پہنچا ہے وہ خداوندی ہے۔ یہ دین نہ دین ہاشمی ہے، نہ یہ دین عربی ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا مقدمہ بناؤں گا اب اس کو اس تک پہنچنے کے لیے، وہ یہ کہ دین اسلام ہے، دین اسلام دین خدا ہے، یہ نہ دین عربی ہے اور نہ ہی یہ دین ہاشمی ہے۔ آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، کسی نبی نے، مثلا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مقام میں نہیں کہا کہ یہ دین میں لے کر آیا ہوں، دین میرا دین ہے، یہ دین میرا دین ہے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور نہ ہی سرکار علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یہ دین نبوی ہے، نہ ہی کسی صحابہ نے کہا ہے کہ یہ دین نبوی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دین کو دین محمدی کہہ کے اغیار کی تقلید کی ہے، اغیار مثلا دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان، وہ کہتے تھے یہ دین عیسوی ہے، دین موسوی ہے، دین ابراہیمی ہے۔ ہم نے جس طریقے سے ان سے یہ تقلیدی طور پر اغیار کی تقلید کے زمرے میں ہم نے یہی مانا ہے کہ یہ دین محمدی ہے، اسی حوالے سے فقہ کو ہم نے فقہ جعفری کہہ کر دوسروں سے ہم نے اغیار کی تقلید کیا۔ اس حوالے سے جس طرح امام مالکی ہے، مالکی کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ فقہ مالکی ہے، حنفی کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ فقہ حنفی ہے،
شافی کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ فقہ شافعی ہے، یعنی ہم نے اس میں اغیار کی تقلید کی ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ نہ دین محمدی ہے، نہ فقہ جعفری ہے، بلکہ دین خدا ہے، فقہ محمد مصطفیٰ ہے۔ بہت ہی عمدہ کا جواب، بہت پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ دوسرا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، یہ دونوں امام جو ہیں وہ ترویج دین خدا اور فقہ محمدی کو پھیلانے کا سبب کیوں بنے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے آپ۔ جی بے شک، یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس میں الحمدللہ ہمارے ہاں سالوں سال تقریریں مجالس ہوتی رہتی ہیں، تو ان موضوعات کو ضروری ہے کہ ہم ذکر کریں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے متعلق ہے کہ مولا کی شہادت کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت امام کی 15 کو ہے، ایک ہے 25 شوال، 15 شوال اور 25 شوال۔ یہ 15 اور 25 کے درمیان 10 دن بنتے ہیں۔ شیعیان اہل بیت پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، جس طرح کہ ہم محرم کے 10 دن عشرہ کربلا، عشرہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے طور پر مناتے ہیں، اس طرح امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ایک اتنی اہم ذات ہے، اتنی وسیع پہلو پہ ان نے کام کیا ہے جن پر عشرہ ہونا بہت ضروری ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ حالانکہ ائمہ تو پہلے بھی گزرے ہیں، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام 5ویں امام ہیں اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام 6ٹھے امام ہیں، ان 2 شخصیات نے دین کی ترویج میں وہ اہم کام جو اتنی کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج بھی فقہ اسلام اور فقہ تشیع، فقہ محمدی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو 70% دین میں جتنی احادیث ہیں وہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کی ہوئی ہے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کی ہوئی ہے، یعنی 70% احادیث جو ہیں وہ امام صادقین کے متعلق ہے، تو پہلے والے اماموں کے متعلق کیوں نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ایک واضح سا جواب ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلے جو امام تھے، مثلا رسول خدا کی ذات سرکار علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، سرکار حسنین شریفین کی ذات، سرکار امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، یہ اتنی مشکلات کا دور تھا ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ مثلا لے لیں سرکار علی علیہ الصلاۃ والسلام 25 سال تو خاموش گھر میں بیٹھے رہے، اس کے بعد مولا کو 4 سال حکومت ملی۔ اب اس 4 سالہ دور میں امام دیکھ لیں کتنی جنگیں ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کچھ مشکلات داخلی ہیں، کچھ مشکلات خارجی ہیں۔ ان کے بعد امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام 6 مہینے کی امام کی حکومت ہے، امام کی امامت ہے، امام کا سلسلہ ادوار جو ہے نا، دور جو ہے وہ 6 مہینے کا ہے تقریباً۔ تو دیکھیں مشکلات بہت زیادہ تھی۔ سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات دیکھ لیں، سرکار امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات دیکھ لیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں امام صادقین، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ موقع کیوں ملا، کب ملا، کس ٹائم ملا؟ وہ یہ کہ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دور ہے یہ اموی کے آخری سانسوں کا دور ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں بنو امیہ یعنی بادشاہت بنو امیہ، حکومت بنو امیہ اپنے آخری سانس میں تھی، اور بنو عباس جو ہے نا وہ قوت و طاقت پکڑ رہی تھی۔ ایک ایسا دور تھا جس میں بنو عباس آگے آ رہے تھے، وہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید کے ذریعے سے، وہ اس معنی میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو ظلم ہے اس کا ہم بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ وہ اس حوالے سے وہ خود کو آل محمد کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے بنو عباس اوپر آ رہے تھے، تقویت پکڑ رہے تھے، اور بنو امیہ اس ٹائم تزلزل کا شکار تھی، ذلیل ہو رہی تھی، اس ٹائم ان کے آخری دور چل رہے تھے۔ انہی دو حکومتوں کے درمیان امام صادقین، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک وسیع و عریض موقع ملا، اور امام نے سلسلہ احادیث و سلسلہ اسلام کے لیے بہت زیادہ ترویج کی۔ جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اسی موضوع کے زمرے میں ہمارا آپ سے آخری سوال ہے
تو وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آخر امام کون تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل تھے، بعض کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم تھے۔ تو آپ جو ہے وہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد از نس کیا حضرت اسماعیل کو امام قرار دیا تھا، یعنی امامت کے عہدے پر فائز کیا تھا؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں آپ۔ جی ماشاءاللہ، تو یہ ایک اہم شبہ مذہب شیعہ پر دائر کیا جاتا ہے، یہ تکفیری وہابیزم جو ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک الزام لے لیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ من ذالک یہ کمی عصمت امام پر ایک شبہ دائر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے از لحاظ نص یعنی قانون امامت کے دور کے حوالے سے، تھوڑا نص کو واضح جی کیجیے گا۔ یہ قانون امامت یعنی سلسلہ امامت کے اوپر جو اتھینٹک قانون ہے اس کے ذریعے سے وہ شبہ دائر کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ ان کا بڑا بیٹا تھا حضرت اسماعیل اور وہ ان کو بہت پیارے بھی تھے، اسی وجہ سے سب سے پہلے امام نے ان کو امام بنایا۔ اب یہ شبہ ہے وہابیوں کی طرف سے کہ امام نے ان کو پہلے اپنا امام بنایا، پھر ان کو یہ کہہ کے کہ یہ امام نہیں ہے، اب میرا امام میرے بعد جو امام ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس میں وہ امام کے علم کے اوپر شبہ دائر کرتے ہیں، یعنی جو بڑا بیٹا ہے وہی امام ہوگا۔ جی، یعنی امام کے علم کے اوپر، یعنی ان کا نقطہ یہ ہے کہ امام کو پہلے علم نہیں تھا صحیح کہ میرا جو بیٹا ہے مثلاً طور پر، کیونکہ بعض احادیث میں یہ ملتا ہے امام حضرت اسماعیل جو تھے وہ تھوڑے سے زخم رکھتے تھے، مثلا پیر کے اوپر ان کا تھوڑا مروڑ تھی، یعنی تھوڑا سا نقص تھا جو امامت کے لیے ایک بہت بڑی، یعنی نہیں ہو سکتا کہ امام کے اوپر کسی حوالے سے نقص ہو، تو یہ ملتا ہے کتب میں۔ تو وہ جنا یہ کہتے ہیں کہ پہلے امام نے ان کو اپنا جانشین بنایا، اس کے بعد پھر امام نے اپنا جانشین چینج کر لیا، تبدیل کر لیا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کہتے ہیں کہ اس میں امام کے اوپر علم کے اوپر حرف آ رہا ہے کہ امام کو پہلے پتہ کیوں نہیں تھا، اگر ان کو بنانا تھا تو ڈائریکٹلی امام موسیٰ کاظم کو بنا دیتے، تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو کیوں بنایا؟ یہ ان کا ایک شبہ ہے جس کے اوپر جو ہے نا ایک واضح بہت ساری کتب میں، کتب شیعہ اور کتب سنی میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی نص موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات صحیح، کوئی نص نہیں ہے کہ امام نے اپنے بعد حضرت اسماعیل کو اپنا جانشین اور امام بنایا۔ صحیح۔ دوسری بات وہ یہ کہ اب سوال آتا ہے کہ امام نے کس کو بنایا تھا؟ تو اس وقت کے، کیونکہ امام کے آخری جو حالات تھے، امام کے جو آخری دن تھے، مثلا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ضعیفی کے دن تھے، یا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے جو آخری دن تھے، اس میں حالات اتنی گھمگیر ہو چکے تھے کہ بنو عباس آل محمد کی اتنی دشمن ہو چکی تھی کہ وہ جو ہے نا امام کے اوپر بہت ساری مشکلات کھڑی کر رہی تھی، امام کے پیروں کے اوپر جاسوسی کی جا رہی تھی، ان کو پکڑ کے مارا جا رہا تھا۔ منصور دوانیکی کا جو دور ہے یہ بہت سخت دور ہے تاریخ تشیع میں۔ اس ظالم نے امام کے جتنا بھی صحابہ تو سب کو اس نے سب و شتم کیا ہوا تھا، سب کے اوپر ظلم ڈھائے ہوئے تھے اس بندے نے۔ تو ایسا مشکل دور تھا جس میں امام نے اعلانیہ طور پر کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ امام نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ ہاں، امام نے اشارہ کنایہ کے طور پر، مثلا ایک بندہ امام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مولا، حضرت اسماعیل ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ مولا آپ کے بعد آپ کے یہی بیٹے امام ہوں گے۔ امام نے کہا کہ امامت بائین نیمی رسد۔ اب امام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ امام نہیں ہوں گے، صحیح۔ اب اس کے بعد کون ہوں گے اس کا امام نے ذکر نہیں کیا، اشارہ کر دیا۔ خوب، اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امام کا کہنا کہ یہ امام نہیں ہوں گے، یہ واضح ہو گیا کہ حضرت اسماعیل کسی صورت بھی امام نہیں ہے، نہ ہی امام نے ان کو بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابو ایوب ایک صحابی ہے امام کا، اور یہ منصور دوانیکی کے درباری مولاؤں میں سے ہے، اس کے درباری جو علماء پرانے دور میں ہوتے تھے بادشاہوں کے پاس، انہی میں سے ہے۔ اب یہ روایت کرتا ہے کہ ایک رات مجھے
منصور دوانیکی نے آخری شب تھی، آدھی رات گزر چکی تھی، تو اس نے مجھے بلایا. جب میں گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، تو یہ مجھے دیکھ کر رونے لگا. اب اس کا یہ رونا تھا، یہ رونا مکر و فریب تھا. یہ ظاہری نہیں رو رہا تھا، حقیقتاً نہیں رو رہا تھا، یہ مکر و فریب کی صورت میں رو رہا تھا. تو ابو ایوب کہتا ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر رونے لگا، اور مجھے کہتا ہے کہ یہ مجھے خط پہنچا ہے مدینے کے والی محمد بن سلیمان نے یہ خط بھیجا ہے، کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ ابو جعفر، حضرت ابا عبداللہ ہے جعفر ابن محمد کے متعلق، کہ وہ وفات پا چکے ہیں، وہ شہید کر دیے گئے ہیں، وہ ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے ہیں. تو رونے بھی لگا ظاہری طور پر مکر و فریب کی صورت میں. پھر کہتا ہے کہ اسے ابو ایوب کو کہ مدینے کے حاکم کو خط لکھو. کیا خط لکھو؟ کہتا ہے کہ اسے خط لکھو کہ اگر تمہیں یعنی جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ان کا جانشین کے متعلق خبر ملے کہ اسے جانشین بنایا گیا ہے جو اس جیسا ہے، اس کو اپنے دربار یعنی مدینے کے دربار میں اسے بلاؤ اور وہیں پر اسے قتل کر دو. اب یہ ابو ایوب کہتا ہے کہ میں نے خط لکھ دیا. کہتے چند دن بعد خط کا جواب آ گیا. محمد بن سلیمان جو کہ منصور دوانیکی کا گورنر تھا مدینے میں، تو کہتا ہے کہ خط ملا. ابو ایوب کہتا ہے کہ مدینہ سے خط آیا، تو اس میں یہ تھا کہ کس کو قتل کروں، حالانکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانشین جو بنائے ہیں وہ 5 ہیں. اپنے وسیع جسے بنایا ہے وہ تو 5 ہیں، ان میں سے پہلا تو ہے. یعنی منصور یعنی حالات اتنی گھمگیر تھے، امام نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میرا کون ہے. اب وہیں پر شیعوں کے لیے بصارت اور بصیرت دونوں چیزیں ضروری تھی کہ وہ دیکھیں کون اس چیز کا مستحق ہے، کون بن سکتا ہے. تو اس میں ابھی ابو ایوب کہتا ہے کہ منصور دوانیکی پہلا نام تو تمہارا ہے کہ تم امام جعفر صادق کے نائب بھی ہو اور جانشین بھی ہو اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بھی ہو. دوسرا کہتا ہے دوسرا جو ہے نا وہ محمد بن سلیمان مدینہ کے گورنر کو امام نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. تیسرا کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنی بیوی حضرت حمیدہ خاتون کو ان کو اپنے جانشین بنایا ہے. چوتھا اس میں ہے عبداللہ افتاح، جو امام کے 3 بیٹے کا تاریخ میں ذکر ہیں تو کافی سارے، لیکن جو 3 بیٹے جو مشہور ہیں حضرت اسماعیل، حضرت عبداللہ افتاح اور حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور اس میں 5 بندوں کا ذکر ہے. منصور دوانیکی، دوسرا یہ محمد بن سلیمان گورنر مدینہ، تیسرا وہ خاتون ہے حمیدہ خاتون، چوتھا عبداللہ افتاح ہے، اور 5واں ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام. اب جو لوگ یہ شک اور شبہ دائر کرتے ہیں کہ امام نے اپنے بعد حضرت اسماعیل کو اپنا خلیفہ بنایا، تو ان 5 میں امام کی وصیت میں تو ذکر نہیں ہے. بالکل 5 میں نام نہیں ہے، 5 میں نام نہیں ہے. اب اس میں ماننا پڑے گا کہ کسی بھی صورت میں حضرت اسماعیل کو نہیں بنایا گیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام نے نہیں بنایا تو یہ اسماعیلی کیسے وجود میں آئے؟ بالکل. اب یہ مذہب فرقہ اسماعیلی جو بنا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اب اس میں ایک مفصل گفتگو ہے، وہ یہ کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی وفات پا چکے تھے. اچھا صحیح. امام کی زندگی میں حضرت اسماعیل وفات پا چکے تھے. اب کیونکہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ امام نے واضح طور پر تو کسی کو اپنا امام اور جانشین نہیں بنایا، اب جو مولا کے اصحاب تھے انہوں نے سمجھ لیا کیونکہ امام نہیں بیان کر رہے اس لیے حضرت اسماعیل بن سکتے ہیں. اب ان لوگوں نے اپنا نظریہ بنا لیا کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ ہے امام ہمارا حضرت امام جعفر صادق کے بعد. جی. اب ان کو پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل وفات پا چکے ہیں. انہوں نے پھر اپنا ایک نظریہ اور بنا لیا. کہتے ہیں کیونکہ امام کے بعد اسے اپنا خلیفہ امام نے بنانا تھا اور اسے ہونا تھا، اسی وجہ سے ان کا جو بیٹا ہے محمد بن اسماعیل ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اب وہ ہے. اب یہ سلسلہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ کے بعد 1 صدی کے بعد
اب جو وہ والے موالی تھے، وہ والے شیعہ تھے، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا امام کے حضرت اسماعیل کے متعلق کہ وہ ہمارے امام ہے اور انہی کی نسل سے امامت نے چلنا ہے، تو وہ پھر امام کے بیٹوں سے ہی اپنا یہ مذہب اور عقیدہ بنانا شروع کر دیا۔ اب یہ سلسلہ انہی سے ہی چلا ہے۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے، امام نے اپنے حضرت عبداللہ افتح کے متعلق بھی لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ افتح جو ہے یہ وہ شخصیت ہے تاریخ اسلام میں جس نے نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول سے، نہ ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تئیں سے خود سے اپنی امامت کا دعویٰ کر لیا، حالانکہ بھائی ہے امام موسیٰ کاظم کا، اس نے اپنی امامت کا دعویٰ کر لیا۔ اور دو صحابی ہیں امام کے، جن میں سے پہلا ہے ہشام ابن سلیم، دوسرا ہے مومن طاق، یہ دو۔ اب یہ امام علیہ السلام کے بعد بہت پریشان ہیں کہ امام تو چلے گئے ہیں، اب امام نے اپنا واضح طور پر کسی کو اپنا امام نہیں بنایا، تو یہ گئے ہیں حضرت عبداللہ افتح کے پاس کہ آپ کو پتہ ہوگا یا آپ بتائیں گے ہمیں کون ہے۔ جیسے ہی یہ دو صحابی ان کے پاس پہنچے تو حضرت عبداللہ افتح نے کہا کہ میں آپ کا امام ہوں، مجھے اپنا امام مانیے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو، امامت کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ امام عالم لدنی کا مالک ہوتا ہے، علم کان ما یکون کا عالم ہوتا ہے، تو ہمیں کچھ سوال کا جواب دیجئے۔ وہی سوالات جو وہ حضرت جعفر صادق سے پوچھتے تھے انہوں نے حضرت عبداللہ افتح سے پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ افتح علمی حوالے سے بہت کمزور تھے، اور امامت کی شرط یہ ہے کہ وہ علمی حوالے سے کمزور نہ ہو۔ انہیں حضرت عبداللہ افتح سے تسلی بخش جواب نہ ملا اور امام کی تلاش میں یہ باہر نکلے، تو راستے میں انہیں ایک ضعیف العمر، ایک سفید ریش آدمی ملا۔ اس نے ان کو کہا کہ آپ میرے پیچھے آئیں۔ جاسوسی کا زمانہ تھا، مشکلات اتنی تھی کہ کوئی کسی کو دیکھ کے فوراً شک پڑ جاتا کہ اس وقت مجھے پتہ تو نہیں لگ گیا کہ میری حقیقت کیا ہے اسے۔ یہ ایک ایسا دور چل رہا تھا۔ تو حضرت مومن طاق نے کہا حضرت ہشام ابن سلیم سے کہ آپ چلیں، اس نے مجھے بلایا ہے، میں جاتا ہوں۔ تو یہ مومن طاق گئے اس بزرگ کے پاس، پھر اس بزرگ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کے قریب ان کو چھوڑا اور آپ آگے چلا گیا۔ اچانک وہیں پر امام نے اپنا ایک غلام بھیجا کہ جاؤ، نیچے ایک بندہ کھڑا ہے، اسے بلا کر لاؤ، باہر ایک بندہ کھڑا ہے، اسے بلاؤ۔ مولا کا غلام آیا اور اس نے حضرت مومن طاق کو بلایا اور ان کو امام کے پاس لے کر گئے۔ تو امام نے ان کو پھر مکمل طور پر رہنمائی فرمائی کہ امامت کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو نمائندہ ہے وہ کون ہے، ان کا جانشین ہے وہ کون ہے۔ تو پھر مومن طاق نے امام سے پوچھا کہ آپ ہیں؟ امام نے فرمایا میں نہیں کہوں گا کہ میں ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو میں آپ سے ایک سوالات کر لیتا ہوں، جو میں سلسلہ امام جعفر صادق جس سلسلے سے سوال کرتا تھا۔ تو اس نے امام سے سوال کیا، تو امام نے مکمل اس کو جس طریقے سے سوالات تھے اس کے مکمل جوابات اسے دیے۔ پھر اس نے کہا کہ مولا آپ ہی امام ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں میں ہی آپ کا امام ہوں۔ اس وقت امام نے اپنی امامت کی رہنمائی کی، پھر اسے کہا کہ تم نے کسی کو نہیں بتانا، حالات اتنی مشکلات اتنی ہیں کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، ہاں اگر بتانا ہے تو اپنے قریبی سے قریبی ان لوگوں پر جن کو تمہیں یقین ہو کہ وہ کسی کی وہ جاسوسی نہیں کریں گے، آپ نے ان کو ہی بتانا۔ اسی حوالے سے پھر امامت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ جزاکم اللہ آغا، پروردگار آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تمام ہوتی ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو پیروکار امام زمانہ میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔